اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں رزق حرام سے بچائے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اور دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کسی کا اگر ہم حق ماریں گے، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو ڈیفینیٹلی میرا اللہ پاک معاف کرنے والا تو ہے، لیکن جو بھی ہمارا رویہ اپنے فیلو مینس کے ساتھ، فیلو ہیومن بینگ کے ساتھ ہوگا، دوستوں کے ساتھ ہوگا، یا ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، تو اس کا خمیازہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور اصل جو ہماری زندگی ہے وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے یہ سارا کچھ اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا میں بھی رکھے اور اگلی دنیا میں بھی ہمیں ایمان کی حالت میں لے جائے۔ آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک لیٹسٹ ڈیسیژن ہے، اس کو ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ اس میں مسٹر جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں اس بینچ میں وہ ہیں، اور مسٹر جسٹس قاضی محمد امین احمد صاحب۔ یہ اگینسٹ دی ججمنٹ ڈیٹڈ 22/10/2018 پاس بائی دا فیڈرل سروس ٹریبیونل اسلام آباد ان اپیل 64 اور CS 2017 ہے جی۔ یہ FST کے فیصلے کے خلاف جو ہے یہ ججمنٹ ہے کہ اس میں جناب پارٹیز جو ہیں فیڈریشن آف پاکستان تھرو اٹس سیکریٹری منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ڈویژن اسلام آباد ورسز میمون احمد ملک، یہ رسپونڈنٹ ہیں۔ دوستو اس کی جو ہیئرنگ تھی 11/5/2020 تھی۔ یہ جو ہے ہم اس کی بات اب کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے فیڈریشن آف پاکستان بذریعہ سیکریٹری قانون بنام میمون احمد ملک کیس کا فیصلہ دیا ہے۔ کیس کے مطابق میمون احمد ملک رسپونڈنٹ جو ہے وہ پروبیشنری پیریڈ میں 14ویں اسکیل میں وزارت قانون و انصاف میں نوکری کر رہا تھا۔ اپنے پروبیشنری پیریڈ کے دوران وہ اپنی نوکری سے 5/9/2011 تا 2/4/2012 تک غیر حاضر رہا، اور اس حوالے سے جب غیر حاضر رہا تو اس کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس نے محکمانہ اپیل 13/4/2012 کو کی، جو کہ اس نے کوریئر سروس کے ذریعے بھیجی۔ عدالت نے اس بات کا نوٹس لیا کہ جو کوریئر سروس کی رسید اپیل کے میمو کے ساتھ لگائی گئی ہے وہ جعلی ہے، فیک ہے۔ ریسپونڈنٹ کے کونسل کے مطابق آفس آرڈر جو تھا لیو پیریڈ کو ایکسٹرا آرڈنری لیو قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے جو ایکسٹرا آرڈنری لیو ہے اس میں مزید کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی کہ جتنی اس نے وہ چھٹیاں تھیں اس کو ایکسٹرا آرڈنری لیو قرار دے دیا گیا ہے، اس کو مزید جو ہے کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ رسپونڈنٹ کے وکیل کا کہنا ہے، میمون احمد ملک کے۔ اب عدالت کی آبزرویشن دیکھتے ہیں۔ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ کونسل کے یہ آرگومنٹس قانون کے مطابق نہ ہیں۔ In the view of above, we find that the impugned judgment of the اچھا اب یہ ہے کہ جناب اس لیے عدالت جو ہے اس نے کچھ ججمنٹس کا ریفرنس دیا ہے۔ We note that such an argument is not tenable in view of two unreported judgment of this court, one dated 6/2/2020 passed in the case of NAB through its chairman versus Muhammad Shafiq, civil appeal number 1618 of 2016, and other dated 10/2/2020 passed in the case of Kifayat Ullah Khan versus Inspector General of Police Islamabad, and another civil appeal number 1661/2019۔ اس میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ اس میں نہیں ہے۔
ہم نے نوکری سے ٹرمینیٹ کیے جانے کے حوالے سے آفس آرڈر کو بھی دیکھا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ صرف ٹرمینیشن کا کیس ہے، کوئی بھی ایلیگیشن اس میں درج نہ ہے۔ فیڈرل سروس ٹریبیونل نے ریسپونڈنٹ پر نوکری سے غیر حاضر پایا، لیکن صرف اس کی غیر حاضری کے نقطے پر اس کی غیر حاضری کو ای او ایل تصور کر لیا گیا ہے۔ یعنی فیڈرل سروس ٹریبیونل نے اس کی جو غیر حاضری ہے اس کو صرف ای او ایل تصور کر لی۔ اس حوالے سے کوئی بھی ریگولر انکوائری نہیں کی گئی اور 2/4/2012 کا آفس آرڈر ختم کر دیا گیا اور نوکری پر بحال کر دیا گیا۔ یہ ایف ایس ٹی نے کیا ہے۔ ایف ایس ٹی نے کیا کہ جناب رسپونڈنٹ کو نوکری سے غیر حاضر کنسیڈر کرتے ہوئے اس کی غیر حاضری کو ای او ایل تصور کر لیا، اور اس کو جو ہے یہ کہا گیا کہ کیونکہ کوئی ریگولر انکوائری ہیلڈ نہیں کی گئی، اس لیے اس کے خلاف جو آفس آرڈر ہوا تھا نوکری سے نکالے جانے کا وہ ختم کر دیا گیا اور اس کو نوکری سے بحال کر دیا گیا۔ اب یہاں پر یہ فیصلہ جو لکھا ہے جسٹس گلزار احمد صاحب نے لکھا ہے کہ so far the question of EOL is concerned, we have already noted that 2 judgments of this court, and as regard the issue of regular inquiry, there being no dispute about the fact of respondent remaining absent from duty, no question arose for holding a regular inquiry, for that inquiry is held only when there are disputed facts. جہاں تک ای او ایل کا معاملہ ہے ہم اس عدالت کی 2 ججمنٹ میں دیکھ چکے ہیں، اور جہاں تک ریگولر انکوائری کا معاملہ ہے رسپونڈنٹ کے نوکری سے غیر حاضری ہونے کے بارے میں کوئی ابہام نہ ہے، اس لیے ریگولر انکوائری کرائے جانے کی ضرورت نہ ہے۔ انکوائری صرف اس وقت کروائی جاتی ہے جب فیکٹس میں تضاد پایا جائے۔ جب انکوائری کی ضرورت تو تب تھی جب پتہ چلے کہ جناب یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ In view of the above, we find that impugned judgment of the tribunal suffer from legal infirmity and is not sustainable in law. The same is liable to be set aside. Consequently, this petition is converted into an appeal and allowed. The impugned judgment of the tribunal dated 22/10/2018 is set aside and the office order dated 2/4/2012 terminating the service of the respondent is restored. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے قرار دیا کہ متذکرہ بالا بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ٹریبیونل کا فیصلہ قانون کی نظر میں درست نہ ہے، اس کو معطل کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، اس پٹیشن کو اپیل میں کنورٹ کرتے ہوئے اور اس کو منظور کیا جاتا ہے۔ ٹریبیونل کا جو فیصلہ تھا 22/10/2018 کا وہ بھی اسے بھی سیٹ اسائیڈ کیا جا رہا ہے، اور آفس آرڈر 2/4/2012 کا ٹرمینیٹنگ جو کی گئی تھی مسٹر میمون احمد کی اس کو بحال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ٹرمینیشن کے آرڈر کو بحال کیا جاتا ہے اور جو نوکری کرنے والے صاحب تھے ان کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے، کیا گیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک بات آخر میں عرض کر دوں کہ سروس میٹرز میں آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں کہ اعلیٰ افسران کبھی پھنسے ہوں۔ اعلیٰ جو افسران ہیں، بیوروکریسی ہے، ان کے خلاف اس طرح کے ایکشن نہیں ہوتے، کیونکہ وہ خود بادشاہ بنے ہوتے ہیں۔ وہ جہاں مرضی حاضری لگائیں، جتنا مرضی غیر حاضر ہیں، جہاں جائیں جہاں آئیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں ہے، بلکہ وہ تو حکمرانوں کو بھی اپنے انگلیوں پر نچا رہے ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔